وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الأنبياء والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تعالى واعصر وبلغ واهدي وتقبل مغرب من القرآن العظيم، وما أهلكناه وما سبحناه وما كبرناه وما مناه وما صلصناه وما صليناه وما سلمناه ونبيك وعلى رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما توسلنا من قراءة ملك أم المؤمنين سيدة خديجة في هذا المجلس المبارك وفي هذه الساعة المباركة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك كل حضر سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخواننا الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح كل أصحاب كلهم والتابعين والتابعين ومن بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى رحمة المجتهدين والمخلدين بالدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين والأئمة الهدي المسلمين وسلسال الصوفية المحققين ما كانوا وسجلين والشهداء والصالحين وأولياء القوم أجمعين، ثم إلى روح مشرقته ونسبتها وتمحيل القرب الربانية خصوصا حضرة السلطانية سيدنا الشيخ الكرادر الجيلاني ومشهد ولسلسلة وبيته ومريده والتبي محبيه والدين أجمعين وأصولهم وفروعهم، ثم رسالاتنا وحبائبنا حسن المرسل وصول وضرهم، ثم رسال ونساهم حوله وأعمالهم واتباعهم والمجاهدين وموصولهم وفروعهم، وخصوصا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي وسيدنا مصري محمد عثمان الإسحاقي ومشايخنا ومشايخ موصولهم وفروعهم وإلى الحاضرين معهم أجمعين، ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا، ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا، ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأهلنا وأهلنا وجيراننا وطلابنا وجمعنا وجميع وسعائنا ولحكمائنا وللموصانا واستوصانا وقلدنا إنك في دعاء الخير، ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات في جميع الجهات، وخصوصا إلى أرواح سمعنا هنا في سماء سلطان الأولياء سيد الشيخ القادر الجيلاني، خصوصا إلى أم المؤمنين السيدة خديجة الكبرى، ثم إلى رؤوس الشيخ محمد عثمان السعدي وزوجته، ثم إلى السيد محمد بن علي بن عباس المالكي، وإلى الشيخ مصراني بن محمد عثمان السعدي، وإلى السيد الحاج عمر بن حامد بن عبد القادر بن عبد الهادي الجيلاني وأصولهم وفروعهم، وإلى غير أهل بلورة القرية ومن حولها وأصولهم وفروعهم، اجعل غوث اللهم سوى ذلك منا إليهم، واجعل نورا سقلل بين أيديهم، اللهم اجعلنا ولهم من النار ورزقا لنا ولهم من النار وفكاكا لنا ولهم من النار وبراءة لنا ولهم من النار ونجاة لنا ولهم من النار وأمنا لنا ولهم من النار وسترا لنا ولهم من النار وحجابا لنا ولهم من النار
واشراء لنا ولهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم واكرم نزولهم واصف مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ديننا حسبنا الله دنيانا حسبنا الله ما أهمنا حسبنا الله من بغى علينا حسبنا الله من حسدنا حسبنا الله من كادنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسعد في الجبل حسبنا الله عند وشد الجبل حسبنا الله عند شدة الجبل حسبنا الله عند ضبط الجبل حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند قبول الكتاب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا. اللهم بعلمك استوينا وبنورك اهتدينا وبلطفك ارتجينا وبفضلك استغنينا وبكنفك ارتجينا وبك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا كريم الإحسان. نسألك من فضلك الآمان 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 من زوال الإيمان والعفو عما مضى وكان. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا واشف مرضانا واغفر عصاتنا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وعلى حبك جميعا توفنا وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلحظنا وأنت راض عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وآمنا من الأضرار بوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. صلوا على النبي محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة ورفاع.
يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل مجاع. يا ربي صل على محمد واصلح القلب وانفاع. يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرفه وارتاح. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأنفاع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماعا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئ
يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة عمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والحا نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفاس إهانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به دعشوا وأرهب رانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب الآتانا واغسل إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يهتدي وجلانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاء قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب وآل برهانا قد كان يوم نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشام بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد عتلا أعزز بذلك شانا واحفظ أسر المصطفى حتى في سلسلة أسري أدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للآمن أوانا وحينما حملت به آمنة لم نشك شيئا يكن نسوانا وبها أعطى اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأى لنا قد جاء آمنت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطور ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخرج فأكرهت رضوانا الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا
بين فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام
منا أو يكونوا ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فجرنا ورجانا، بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا تبعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سبلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. Yang sama-sama kita muliakan para hadirin segenap keluarga Insinyur Syekh Muhammad Usman Al-Ishaq, putra putri keluarga Insinyur Syekh Ahmad Asrar Al-Ishaq. Allah berkait para syekh, para kiai dan para ahli khususiyah, muridin, muridin, dan muridin yang kami hormati. Selanjutnya kami sampaikan bahwa Pondok Pesantren As-Salatul Fitrah akan membangun dapur dan asrama santri putri kecil atau asrama, dan juga penambahan gedung atau pembangunan kampus Institut Al-Hikmah dan gedung dan gudang kolakar untuk membangun ke
para jemaah hadirin semuanya, panitia memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam bentuk khidmah, zakat, infak, dan sedekah jariah melalui panitia BBR. Maka pada panitia BBR, monggo kami persilahkan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Juga untuk berdonasi di kedua pembangunan tersebut bisa langsung datang ke kantor Yayasan Aditang di Pondok Pesantren Al Putra atau transfer di beberapa rekening bank yang telah disediakan oleh panitia. Dan silakan kepada semua petugas BBR untuk melaksanakan tugas-tugasnya sambil menunggu selesai dari tugas BBR. Kami mengundang dan mengajak untuk bisa bersama-sama hadir kembali kepada para jemaah semuanya di dalam beberapa rangkaian majelis zikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan haul. Yang pertama majelis zikir dan haul Pulau Bawen akan dilaksanakan pada tanggal 16 Zulqa'dah 1443 tahun bertepatan tanggal 3 Mei 2026 Masehi, bertempat di alun-alun Sangkapura, Kepulauan Bawen. Kemudian yang kedua, Haul Akbar Kepulauan Karimun akan dilaksanakan Sabtu malam Ahad tanggal 9 Mei 2026 bertempat di alun Karimun, Jawa. Kemudian selanjutnya ziarah Wali Tujuh Bali dan Haul Akbar Bali 2026. Pondok Pesantren As-Salatul Fitrah Surabaya mengadakan rombongan bus dengan biaya Rp900.000 berangkat hari Jumat tanggal 15 Mei dan kembali tanggal 18 Mei 2026 Masehi. Para jemaah yang ingin mengikuti ziarah Wali Tujuh dan Haul Akbar Bali bisa mendaftarkan diri di pengurus daerah masing-masing. Kemudian selanjutnya Haul Akbar tanggal loro. Sebenarnya tanggal 1 Kabupaten Lamongan. Haul Akbar Tegal Raya akan dilaksanakan pada Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei 2026 bertempat di Taman Pancasila alun-alun timur kota Tegal. Dan selanjutnya Haul Akbar Kabupaten Lamongan akan dilaksanakan pada Ahad pagi tanggal 31 Mei 2026 bertempat di alun-alun Kabupaten Lamongan. Dan yang terakhir umroh dan Haul Akbar Makkah Al-Mukarramah 2026 bersama keluarga besar Jemaah Al-Fitrah Pondok Pesantren As-Salatul Fitrah Sisi dan keluarga dalam keberangkatan November 2026. Paket reguler 12 hari dengan biaya 39,5 juta rupiah. Bagi para jemaah yang ingin mengikuti Haul Akbar Makkah dan Umroh bisa mendaftar langsung ke Pondok Pesantren As-Salatul Fitrah Surabaya atau menghubungi pengurus daerah masing-masing. Mudah-mudahan kita diberikan kematian umur serta berlafiat, bisa
bisa mengikuti majlis-majlis tersebut. Amin, amin, Allahumma amin. Kepada petugas giliran silakan lanjutkan tugasnya sampai selesai semua jemaah dan kemudian dihitung dan akan diumumkan di majelis. Selanjutnya dari Muhammadul Hasan akan disampaikan oleh beliau yang mulia Sayyidina Habib Mustafa Al-Hadi dan kepada beliau disampaikan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sayyidish syuhada'i was shalihin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa alaihi Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul ulama, para habaib, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat, wa khusus kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya, kepada keluarga dalam Kiai Haji Ahmad Aswawi Al-Fitrah dan semua para pengurus Al-Fitrah yang hadir di acara yang mulia ini. Alhamdulillah kita banggakan di seluruh kita dengan Allah yang mana kita hadir di tempat yang mulia di dalam perayaan yang mulia manusia yang dimuliakan oleh Allah Sayyidina tidak lain harapan kita agar kelak sama-sama Allah memuliakan kita di hari kiamat. Allah jadikan kehidupan kita di dunia mulia. Allah kumpulkan kita bersama orang-orang mulia yang masuk ke dalam kepada dunia surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa mudah-mudahan keberkahan dari majelis ini Allah beri kepada kita anugerah yang paling mulia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. As-Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki yang barusan kitabnya kita baca. Beliau menyebutkan tentang bagaimana ujian kepada Sayyidatina Khadijah. Beliau mengatakan sa'duna dunya fauzuna bil-ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Az-Zahra. Kebahagiaan kita dengan mencintai orang-orang mulia tersebut di dunia, dan kita akan beruntung kelak di akhirat dengan menyebut istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Khadijah. Kita tahu bagaimana sepak terjang beliau. Kita tahu bagaimana kegigihan beliau Sayyidatina Khadijah di dalam membantu dakwah sang suami. Beliau lahir pada tahun 68 sebelum Hijriah dan wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Perempuan yang mengukir namanya di hati Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad mencintai istri-istri beliau yang lain, nama Khadijah
sudah terukir mulai awal ketika Sayyidatina Khadijah mengorbankan seluruhnya untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tatkala Sayyidatina Aisyah, beliau mengatakan kepada Rasulullah, tatkala Rasulullah menyebutkan kemuliaan Sayyidatina Khadijah, sedang Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, sekarang kau mendapatkan istri yang lebih afdal dari sebelumnya, lebih ahsan, lebih afdal, dan melebihi semua daripada istri-istri yang lain. Maka Rasul mengatakan, wallahi la, wallahi la, wallahi la, demi Allah tidak ada yang bisa menggantikan Sayyidatina Khadijah. Demi Allah tidak bisa, tidak ada satupun yang bisa mengganti posisi Khadijah. Tatkala orang pada nutup pintunya, Sayyidatina Khadijah membuka pintunya. Orang mendermakan hartanya di jalan Allah, satu-satunya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Sayyidatina Khadijah itu. Maka Sayyidatina Khadijah mendapatkan makanan, posisi yang betul-betul mulia di mata Allah Subhanahu wa taala karena berada di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa fal hubbu illa lil habibil awwal. Pindahkan hatimu untuk cinta kepada orang sesukamu, tapi pasti yang kau cintai adalah orang pertama yang mengukir hatimu. Yang mengukir hati Nabi Muhammad adalah Sayyidatina Khadijatul Kubra. Yang ada di dalam hati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perempuan yang hari ini kita hauli, tidak lain agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala berkat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad. Ketika turun ayat Al-Quran, Zammiluni, Zammiluni, Allah turunkan ya ayyuhan muzammil. Ketika Nabi datang dari Gua Hira karena melihat bagaimana sosok malaikat Jibril, Nabi mengatakan dathiruni, dathiruni. Turun ayat ya ayyuhan muddathir. Pertama kali ayat turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beriman Sayyidatina Khadijah. Lihat bagaimana mulianya beliau. Sayyidatina Khadijah adalah orang yang pertama melihat wahyu turun kepada Nabi Muhammad, dan pertama kali yang mendengar ayat turun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam kepada beliau Sayyidatina Khadijah, tidak lain karena kemuliaan Sayyidatina Khadijatul Kubra di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidatina Khadijah yang sekarang kita kenang tidak lain kita hauli setiap tahunnya agar perempuan-perempuan kita bisa kita didik seperti bagaimana sosok Khadijah. Bagaimana beliau yang menjadi orang yang iffah saat itu. Beliau adalah orang yang tidak mau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masa jahiliyah. Beliau adalah orang yang betul-betul cinta kepada suaminya, orang yang berkhidmat kepada suaminya, orang yang menguatkan suaminya. Pelajaran bagi kita bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar bisa berakhlak seperti akhlak sosok Khadijah binti Khuwailid. Sampai dalam riwayat disebutkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala itu sangat ketakutan melihat sosok malaikat Jibril yang turun membawa wahyu kepada Allah kepada Rasulullah pertama kali. Sampai dalam riwayat tatkala pulang disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam sirah beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khadijah, wahai Khadijah, aku melihat makhluk yang sangat besar dan aku enggak tahu, aku ketakutan. Kata Sayyidah Khadijah, coba kau duduk berpangku di pahaku sebelah kiri. Maka duduklah Rasulullah. Setelah Nabi duduk, Sayyidah Khadijah mengatakan, apakah kau melihat makhluk tersebut?
Katanya enggak. Sekarang ketika aku duduk, aku masih melihat makhluk itu datang kepadaku, belum pergi. Kata Sayyidah Khadijah, kalau gitu coba pindah ke sebelah kanan. Duduk Rasulullah di atas paha Sayyidah Khadijah sebelah kanan. Sayyidah Khadijah tanya lagi, apakah lihat makhluk itu? Nabi mengatakan, masih aku lihat. Kata Sayyidah Khadijah, kalau gitu kau sekarang duduk di tengah, berpangku di hadapanku. Kemudian Nabi pindah ke tengah. Sayyidah Khadijah tanya, apakah masih melihat? Kata Rasulullah, masih ada. Baru saat itu lihat bagaimana kecerdikan, kesempurnaan akal Sayyidatina Khadijah. Saat itu Sayyidah Khadijah membuka kerudungnya. Setelah membuka kerudungnya, beliau bertanya kepada sang suami, apakah kau melihat sekarang makhluk tersebut? Kata Rasulullah, kalau sekarang sudah tak ada. Maka Imam Al-Busiri mengatakan dalam Al-Hamziyahnya, wa amatat anhal khimara litadri abwal wahyu am huwal irma'u fakhtafa inda kashfiha raqsu jibrilu fama ada aw wahidal ghita'u. Maka melepas Sayyidah Khadijah, membuka daripada kerudungnya saat itu agar tahu yang datang makhluk tersebut adalah wahyu dari Allah atau itu adalah setan. Fakta inda kasyuha ra'su Jibril, tak kala terbuka aurat atau kepala daripada Sayyidatina Khadijah, maka sembunyi malaikat Jibril. Fama ada awa'idal ridha'u, dan tidak dikembalikan kecuali Jibril datang kembali. Dibuka Jibril hilang, ditutup kerudungnya Jibril datang kembali. Ulama mengatakan pelajaran bagi kita untuk anak-anak perempuan kita dan muslimat, orang yang membuka auratnya, membuka kerudungnya nggak bakal pernah didekati oleh malaikat-malaikat Allah. Orang yang berani membuka kasyat, aliyat, membuka kerudungnya yang bersolek, demi Allah tidak akan pernah didekati oleh malaikat-malaikat Allah yang mulia. Tidak lain adalah sebagai ukubah kepada mereka orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Sayyidatina Khadijah dan kita hauli ini tidak lain, kita akan mengambil keberkahannya. Ini jalannya orang-orang soleh yang mengajarkan kepada kita bagaimana mencintai sahabat Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ini adalah jalan Syekhuna Kiai Ahmad Asrawi. Yang dahulu beliau pernah menyampaikan tentang tafsir Al-Fatihah. Beliau mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari kita baca hadirin. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jadi kita ini minta kepada Allah teorinya jalan yang lurus. Apakah cukup orang berjalan kepada Allah cukup dengan teori tanpa ada guru? Kata beliau tidak. Tapi di situ harus ada guru. Mana dalilnya? Beliau katakan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat dari mereka. Jalannya siapa? Jalannya mereka para sahabat. Jalannya mereka para ahli bait Rasulullah. Jalannya mereka para pewaris Nabi Muhammad, para ulama yang mereka tahu ihdinas siratal mustaqim mereka tahu. Maka kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak lain mengikuti para ulama-ulama yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. An'amta alaihim, kata beliau, diberi nikmat oleh Allah bukan nikmat zahir hadirin. Kalau cuma kenikmatan itu hanya terfokus, terbatas kepada harta dan jabatan, maka kedua kenikmatan ini akan hilang. Tapi kenikmatan hakiki adalah kenikmatan al-qurbu minallah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Sayyidatina Khadijah Kubra terukir namanya hingga hari kiamat. Gak bakal ada majlis ini kalau gak ada Sayyidatina Khadijah. Gak bakal ada ahlu bait Rasulullah kalau gak ada Sayyidatina Khadijah. Karena Nabi memiliki putra-putri semua dari Khadijah kecuali satu dari Mariyatul Qibtiyah. Fakulluhum min Khadijah illa Mariyatul Qibtiyah. Di antara 6 tersebut ada sosok wanita yang melahirkan orang-orang yang mulia di zaman beliau sampai hari kiamat.
Mereka adalah para ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana saudagar kaya ini. Sayyidah Khadijah ketika nikah dengan Nabi, bukan berarti Nabi nikah dengan orang kaya, Nabi jadi mulia, tidak. Tapi orang kaya tersebut jadi mulia karena nikah dengan Nabi. Habis hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Sampai terakhir sebelum wafat beliau dihisar. Hisar itu diboikot, gak bisa beli makanan, gak bisa jual makanan. Sampai makan dedaunan kering, dan itu bukan 1 hari 2 hari, 3 tahun hadirin. Sosok Khadijah Kubra sama itu kuat, sabar untuk hidup bersama dengan sang suami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana buahnya? Ini buahnya sekarang. Kita hadir majlisan, nikmat sholawat, zikir, tilawatul Quran, duduk dengan orang-orang soleh. Buah dari perjuangan Sayyidatina Khadijah, buah dari perjuangan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain sosok yang betul-betul pantas kita hauli, kita kenang, agar kita kelak berkumpul dengan mereka orang-orang soleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur kepada Allah, lingkungan kita adalah lingkungan yang baik. Majlis kita teman-teman orang yang baik, ahli dzikir, al-akhillah ma'idin ba'duhum bi ba'din adu illa al-muttaqin. Kalian kelak akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Kalian akan saling menuntut satu dengan yang lainnya. Pertemanan itu akan saling menjatuhkan kelak di hari kiamat, kecuali pertemanan yang diikat karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat majelis seperti ini, Allah tahan adab itu turun kepada umat manusia. Inilah ahammu bi ahli al-ardi adaban. Kata Allah, aku sudah hampir menuangkan siksa kepada umat manusia karena pelanggaran, maksiat, dosa yang dilakukan. Ketika Allah melihat 3 golongan, fa idza nazartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu anhum. Tatkala aku melihat 3 golongan orang yang memakmurkan rumah-rumahku, masjidku, dan yang kedua orang yang duduk saling cinta karena Allah di dalam suatu majlis. Dan yang ketiga orang-orang yang istighfar minta ampun di tengah malam. Berkat 3 orang ini, 3 golongan ini, aku gagalkan adab turun kepada umat manusia. Kalau ngomong pahlawan, kita pahlawan. Berkat kita perkumpulan semacam ini, gagal adab turun kepada umat manusia. Syukur atas nikmatnya majlis semacam ini. Syukur atas nikmatnya hauliyah, kegiatan haul untuk mengenang sosok yang sangat mulia Sayyidatuna Khadijah. Syukur panjenengan yang bisa rawuh, bisa hadir di tempat yang mulia semacam ini, bukan karena keinginan pribadi, tapi murni dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah beri hidayah kepada mereka yang diinginkan. Setiap orang yang hadir di sini, nama-namanya dahulu sudah ditulis menjadi golongan orang-orang yang hadir memperingati orang-orang yang mulia. Orang yang ikut kepada Syekhuna Kiai Haji Ahmad Asrori, dan bagaimana sanad beliau sampai kepada Nabi Muhammad, dahulu ruhnya pernah bertemu dengan arwah orang-orang soleh. Al-arwahu junudun mujannadah. Arwah itu kan keliling. Fama ta'arafa ikhtalaf wa ma tanantara ikhtalaf. Kalau sudah cocok dia nyambung, kalau nggak cocok akhirnya nggak sempat ketemu. Duduknya kita di haul semacam ini berarti cocok dengan ruhnya Syekhuna. Jadi ruh kita dahulu yang ada di arwah bertemu dengan ruhnya guru kita, meskipun doa nggak pernah ketemu. Ruhnya kita ketemu dengan ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ruhnya kita, karena kita nyambung, kita hadir pada beliau, pernah bertemu dengan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Ruhnya kita dahulu pernah bertemu dengan ruh yang hauli Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Maka mudah-mudahan pertemuan ruh yang dahulu bisa membuahkan pertemuan jasad kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
di dalam surganya Allah dengan berbagai kenikmatan, terutama ridhonya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan perempuan-perempuan kita bisa mengikuti jejak Sayyidatina Khadijatul Kubra. Kawin kita tahu dari mana zaman sekarang yang betul dikatakan oleh Nabi Muhammad. Nabi mengatakan sinfan min ahlin nar lam arahuma, dua golongan yang di zamanku aku enggak pernah lihat. Yang pertama orang yang zalim, yang kedua wa mar'atun kasiyatun 'aliyatun ma'ilatun mumilatun ru'usahunna ka'asnimatil bakhtil ma'ilah. Perempuan yang pakai pakaian tapi telanjang, yang mereka joget Pior sudah nggak ada malu, yang mereka bahkan bagaimana hiasan mereka seperti seakan-akan kembali ke zaman jahiliyah. Jangan sampai itu terjadi kepada anak perempuan kita. Jangan sampai itu terjadi kepada istri-istri kita. Jangan sampai terjadi kepada perempuan-perempuan kita. Jangan sampai terjadi kepada santriwati-santriwati kita. Al-Qudwah Al-Hasanah, tauladan mereka adalah Sayyidatina Khadijatul Kubra. Tauladan mereka adalah Fatimah Az-Zahra. Tauladan mereka adalah Aisyah Ridha. Tauladan mereka adalah para wanita-wanita penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita sebagaimana Allah beri kepada mereka. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبجاه من أنزلت عليه الفاتحة وببركات الجيلان والإسحاق الوسيلتين لمن تبين منه الفاتحة صلى الله عليه وآله وسلم. افتح لنا وأهلينا وطلابنا وجماعتنا ومن حولنا أبواب الخير واهدنا سبل الخير واجعلنا من أهل الصلاح والخير واخلقنا مع خلقاء أهل الشكر والخير واعملنا معاملتك لأهل التوكل والصبر والرضا والخير واحشرنا غدا مع زمرة أهل الصدق والقرب والخير إنك ولي كل التوفيق والخير ودافع كل الشر والبؤس والضير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم على الخير ويسر لهم بالخير وختم لهم بالخير وفقنا للخير وأعنا على الخير ويسر لنا للخير واختم لنا منك يا الله يا الله يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوات الصالحة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.